بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر خزائن الوجہ میں پناہ لی۔ آپ علیہ السلام اس شہر میں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی رہتی ہے اور وہ بہت حسین و جمیل ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواستگاری کرتے ہیں اور اس سے شادی کے طلبگار ہیں، لیکن وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو چکے ہیں، لوگ روزانہ وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ چل دیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ حسین شہزادی اپنے ساتھ 70 خواہشیں لے کر اور تاج زریں سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک طاہرن ڈیزائن زیورات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا دیکھا۔ وہ صاحب جمال شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور طاہرن جزیری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حقیقت میں وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی تھی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو تو نے پا لیا، مگر یہ مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی ہوئی۔ یہ شہزادی حضرت سارہ خاتون تھیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سارہ خاتون اور حوا علیہ السلام کی طرح کوئی حسین و جمیل عورت نہ تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ سارہ خاتون نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کے بغیر میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سارہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر آپ کے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو میں اس کے حکم کے بغیر آپ کے ساتھ چلوں گی، کیونکہ آپ کے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سارہ خاتون نے اپنے باپ سے اجازت مانگی تو اس نے اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا محصول لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر کسی عورت کو ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ عورت کو بھی چھین لیتا ہے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سارہ خاتون ایک حسینہ تھیں۔ سارے جہاں میں کوئی عورت ان جیسی نہ تھی۔ اس راستے کے سوا جانے کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سارہ خاتون کو اس میں چھپا کر صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے
تاکہ اس کی جنس دیکھ کر اس کے مطابق اس کا محصول لے لیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں تمہیں دوں گا۔ اگر تم چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لے لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق میں پڑ گئے کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے کہ یہ اسے کھولنے نہیں دے رہا، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال و حسن اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانیہ گھر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو بادشاہ ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ تمہاری عورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا، اس لیے یہ ایک اسلامی جواب تھا۔ یہ بات سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سارہ خاتون نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ اس کو حمام میں لے جاؤ، نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر اور خوشبو سے معطر کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیں تاکہ آپ علیہ السلام وہ تمام گفتگو سن سکیں جو وہ ملعون حضرت سارہ خاتون کے ساتھ کرے گا، اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب اس ملعون نے حضرت سارہ خاتون کا حسن و جمال دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا ارادہ کر لیا اور آپ کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہی۔ اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا، یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ خاتون نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا خاوند خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے دوبارہ حضرت سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سارہ خاتون نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنا چاہی کہ سارہ خاتون پر دست دراز ہو، تو اس وقت اس کا بدن پھر خشک ہو گیا، پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کرو۔ حضرت سارہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ کے دوست ہیں، وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس ملعون نے کہا، اے ابراہیم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، یہ میرے حکم سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب اور مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ آپ کو نہ دے دے، آپ ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے کہ تم یہ ملک اور اپنا خزانہ میرے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی
ان کی دعا کی برکت سے یہ بادشاہ صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کیے۔ جو کنعان کی جانب تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک حسین صاحبزادی دوشیزہ جو کہ بہت نیک تھی لا کر حضرت سارہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، لیکن پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا۔ تمہارے معاف کرنے کے شکرانے میں یہ عورت ان کو دیتا ہوں، جو گناہ مجھ سے ہوا معاف کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ خاتون اور اس بی بی جس کا نام ہاجرہ تھا ان کو لے کر چلے گئے۔ راستے میں حضرت سارہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزارا تھا وہ بیان کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے سارہ، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ نہ کرو۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا تھا۔ جو باتیں تم پر گزری ہیں مجھ پر سب ظاہر ہو چکی ہیں اور مجھے سب علم ہے، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی وہ میں دیکھتا اور سنتا تھا۔ حضرت سارہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے عقد کر لیجئے۔ اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ خاتون کی خواہش کے مطابق حضرت بی بی ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ 1 سال بعد ہی ان کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جو ایک عظیم الشان پیغمبر تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔